ایران میں 15 روز سے جاری احتجاج میں اب شدت آ گئی ہے۔ سرکاری املاک اور فورسز پر حملے ہونے لگے ہیں۔ امریکی شہ کے بعد مظاہرین میں مسلح جتھے بھی اب نظر آنے لگے ہیں۔ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے فوج بھی اب میدان میں آ گئی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کے ساتھ ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران میں مداخلت کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ خطے کا ایک اور مسلم ملک عدم استحکام سے دوچار ہونے لگا۔ امریکی صدر کی شہ ملنے کے بعد ایران میں گزشتہ کئی روز سے جاری مظاہروں میں شدت آ گئی۔ اب مظاہرین نے فورسز اور سرکاری املاک پر مسلح حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کرد اور آذری فرقے کے علاقوں سے شروع ہونے والے مظاہرے اب ملک بھر میں پھیل گئے ہیں۔ ایران کے 31 صوبوں کے 100 سے زائد شہروں میں پرتشدد احتجاج ہو رہا ہے۔ سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا ہے، جبکہ مظاہرین میں مسلح جتھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ امن و امان کی بدتر صورتحال کے بعد ایران میں انٹرنیٹ سروس مکمل معطل کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد سے متعلق جھوٹ کا ایک اور سیلاب آ گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا ان ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ عرب اور خلیجی ممالک کی میڈیا میں تعداد 100 سے کم ہے۔ امریکی صدر نے پھر دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کی فورسز نے مظاہرین کو طاقت سے جواب دیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی موجودہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. ایران کے اندرونی حالات پر امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید اروانی نے سلامتی کونسل کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ایران میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ امریکہ لوگوں کو اکسانے اور جان بوجھ کر تشدد کی حوصلہ افزائی کر کے ایران کے امن و استحکام میں خلل ڈال رہا ہے۔ ایران کے سابق شاہ رضا شاہ پہلوی کے امریکہ میں مقیم بیٹے رضا پہلوی بھی متحرک ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ایران کے خلاف صف آرا ہیں۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ عزم کے ساتھ ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ ایرانی عوام کی حمایت کے جھوٹے دعوے کرنے والے ایک اور فتنہ بھڑکانے کے درپے ہیں۔ عوام دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل اور دشمن دہشت گرد گروہ ایران کی عوامی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کمانڈر ان چیف کی کمان میں فوج خطے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے علاوہ قومی مفادات، ملک کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور عوامی املاک کا پختہ طور پر تحفظ کرے گی۔